اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس سوان ایڈوکیٹ۔ اور دوستو، ایک انتہائی افسوسناک خبر میں پڑھ رہا تھا آج ابھی نیوز پیپر میں کہ ہزارہ ڈوین کا ایک علاقہ ہے ہری پور کا، سری کوٹ، یونین کونسل سری کوٹ، یہ تربیلا غازی کے ساتھ لگتا ہے۔ تو وہاں پہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے کہ ایک بدبخت بیٹے نے، ایک ظالم بیٹے نے اپنی 75 سالہ بوڑھی ماں کو تیز دھار آلے سے ذبح کر دیا اور موت کی گھاٹ اتار دیا، جو کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس طرح کے واقعات زمانے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یقین جان ایسے واقعات کو دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ایک اولاد جسے پال پوس کے والدین بڑا کرتے ہیں اپنے بڑھاپے کا سہارا بنانے کے لیے، تو وہ اپنی والدین کو موت کی گھاٹ اتار دے۔ تو بہرحال بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ میں جتنی بھی مذمت اس کی جائے کم ہے، لیکن صرف مذمت کرنے سے بات نہیں بنے گی، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بہتر بنانا ہوگی۔ ہمارے بچوں کی دین سے جو دوری ہے، یہ اس دین کی دوری کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ اپنی اولادیں اٹھ کے اپنے والدین کو قتل کر رہی ہیں۔ تو بہرحال بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس پہ ہمارے اداروں کو اور ہماری پولیس کو اس کیس میں خصوصی دلچسپی لے کے کام کرنا چاہیے تاکہ کلپٹس جو ہے کیفے کردار کو پہنچ سکیں۔ تو بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول بہتر بنائیں، ہم اپنے گھروں میں دینداری کو یقینی بنائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، صوم و صلات کا پابند بنائیں، تاکہ ہمارے بچے والدین کی قدر جانیں۔ اور جو جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے کہ ہم اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور اتنا بڑا بدبخت شخص جس نے اپنی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ شاید وہ مذہب سے بھی آ رہی ہے، وہ دماغ سے بھی آ رہی ہے، وہ بالکل میں سمجھتا ہوں وہ نان سنس شخص ہے کہ جس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات پہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول بنائیں، یقینی بنائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور اپنے آپ کو درست کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، تاکہ اس طرح کے واقعات سے ہم بچ سکیں۔